کے ہر ایک بت کو گرا کے چلیں گے، خوف کے ہر ایک بت کو گرا کے چلیں گے، ظلم کی ریت کو ہم بھلا کے چلیں گے، سرفروشوں کو آزادی کی لو ہے لگی، سرفروشوں کو آزادی کی لو ہے لگی، اب یہ زندان میں بھی سر اٹھا کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج اپنی کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی اور کفایت شعاری اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا دعوے کیے اور کیا کیا وعدے کیے وہ سب آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ ان پر عمل کس حد تک ممکن ہے یا وہ کتنا عمل کر سکتے ہیں اس پر۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے توشہ خانہ کے حوالے سے بھی اہم اعلان کیا اور صدر مملکت کے بارے میں بھی چند اہم باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے اور شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا جواب بھی دیا ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ لاہور سے جو جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا ہے اس میں چند اہم معاملات آ گئے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور طلال چودھری صاحب نے چند اہم باتیں کی ہیں اور چند وار کی ہیں عمران خان صاحب پر، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بریف کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور اعلانات کیے چند، وہ آپ سے آپ کو بتاتے ہیں وہ سب۔ انہوں نے کہا کہ اشرافیہ پر مزید بوجھ ڈالیں گے، کابینہ کا کوئی رکن لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا، سرکاری دفاتر 7:30 بجے سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سرکاری اور حکومتی جو اہلکار ہیں ان کو ایک سے زیادہ پلاٹ الاٹ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس وزیر کو ضرورت ہوگی وہ صرف سیکیورٹی کی ایک گاڑی لے کے جائے گا۔ تو یہاں اگر وزیر اعظم صاحب گستاخی معاف کریں تو میں ان کو یاد دہانی کرواتا چلوں کہ وزیر اعظم جتنا پروٹوکول ان کی بھتیجی لے رہی ہیں، وزیر اعظم جتنی سیکیورٹی ان کی بھتیجی لے رہی ہیں، پہلے اس کو واپس کیجئے، اس کے بعد یہ والا جملہ بولیے کہ وزیر صرف ایک گاڑی استعمال کریں گے تاکہ عوام کو یقین بھی آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اندرون اور بیرون ملک تمام وزراء اکانومی کلاس میں سفر کریں گے، اور انہوں نے کابینہ کی تمام لگژری گاڑیاں واپس لینے اور ان کی نیلامی کا بھی اعلان کیا ہے۔ کابینہ سے تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جائیں گی اور ان کی نیلامی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 8 بجے کے بعد جو بڑے مال ہیں اگر وہ بند نہ ہوئے تو ان کی بجلی کاٹ دیں گے، اور بیرون ملک کوئی بھی وزیر 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کرے گا۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کرتے بھی نہیں ہیں۔ آپ جب امریکہ گئے اپنے پورے ایک جھنڈ کے ساتھ، آپ ترکی گئے، جہاں کہیں جاتے ہیں آپ 7 اسٹار ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، تو 5 اسٹار ہوٹل میں تو قیام آپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس پر پابندی کس لیے لگا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وزراء اور مشیران اور معاون خصوصی تمام مراحت تنخواہیں اور الاؤنس وغیرہ نہیں لیں گے، یہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اعلان کیا کہ توشہ خانہ میں سے 80,000 کے تحفے سے زیادہ نہیں رکھ سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ 80,000 سے زائد کا تحفہ کابینہ نہیں رکھ سکے گی، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر اور نہ ہی صدر۔ اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جائے گا تاکہ عوام کو سب کچھ پتہ چلے۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ توشہ خانہ پچھلے 9 ماہ سے لگا ہوا ہے، اب جب پبلک ہوگا تمام ریکارڈ، اور اوریجنل ریکارڈ اگر پبلک ہوا تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ توشہ خانہ سے کس نے کیا لیا ہے اور توشہ خانہ میں چوری کس نے کی ہے، گھڑی چوری ہوئی ہے یا بڑی بڑی کاریں چوری ہوئی ہیں، سب پتہ چل جائے گا اس میں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے آگے چل کے ایک بڑا شاندار لطیفہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہیں، جو وہ بیرون ملک دورے کرتے ہیں ان کے اخراجات وہ خود اٹھاتے ہیں۔ بھائی واہ، پاکستانی قوم کو پتہ ہے کون ان کے اخراجات اٹھاتا ہے، اس پر تو تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہتا میں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین
پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو لوگوں کا احساس ہے تو اپنا چوری کیا ہوا پیسہ باہر سے لائیں۔ جو آپ نے اور پی ڈی ایم نے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروائے ہیں وہ پیسہ واپس لے آئیں سب سے پہلے، اگر آپ کو واقعی پاکستانی قوم اور غریبوں کا احساس ہے، ورنہ یہ کفایت شعاری کے بڑھ کے نہ مارے۔ آپ نے پہلے بھی ایسے اعلانات کیے تھے لیکن عمل اس پر کچھ نہیں ہوا۔ اور آگے انہوں نے مزید کہا کہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائے، کچھ کرنا ہے تو خود کا پیسہ واپس لائیں۔ تو یہاں بھی وزیر اعظم صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم صاحب نے، اور انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے اپنے 1100 ارب کے کیس معاف کروائے، آپ نے اور آپ کی پی ڈی ایم نے، تو اگر آپ وہ کیسز معاف نہ کرواتے تو آپ کو اتنا پاکستانی قوم کا ہمدرد بننے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، پاکستانی قوم خوشحال ہوتی اگر وہ کرپشن نہ کرتے آپ۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ مزید مہنگائی کے لیے تیار رہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے 3.5 سالہ دور میں 480 ارب روپے ریکور ہوئے ہیں اور 1100 ارب مزید ریکور ہو جاتے لیکن وہ انہوں نے نیب ترامیم کے ذریعے معاف کروا دیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ پر مہم چلائی جا رہی ہے باقاعدہ، جس طرح انہوں نے پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور ججز کو خریدنے کی کوشش کی تھی تو اب یہ پھر اسی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے الیکشن کمشنر کو بھی مخاطب کیا اور ان پر کہا کہ اگر آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تو آپ پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پاگل نہ بنائیں، پیسہ واپس لے کے آئیں۔ تو ناظرین، یہاں پر جو کچھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اکانومی کلاس میں سفر نہیں کیا جائے گا، گاڑیوں کی نیلامی کی جائے گی اور اشرافیہ پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا، اشرافیہ سے سوالات پوچھے جائیں گے، تو وزیر اعظم صاحب آپ اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ خود اس ملک کی اشرافیہ ہیں، آپ اس ملک کے اشرافیہ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ کو سچ میں غریب کا احساس ہے تو لے آئیے وہ پیسہ جو آپ باہر لے کے گئے ہیں، لے آئیے وہ پیسہ جو آپ نے اپنے ملازموں کے نام پہ رکھا ہوا ہے، باہر نکالیے وہ پیسہ جو مقصود چپڑاسی کے نام پر آپ نے رکھا تھا، اور جب وہ وعدہ معاف گواہ بننے والا تھا تو مبینہ طور پر آپ نے اس کو قتل کروا دیا۔ تو پہلے وہ سب پیسہ واپس لائیے، اس کے بعد ہم مانیں گے کہ واقعی آپ کو غریبوں کا غم ہے، آپ ان کے ہمدرد ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج جیل بھرو تحریک میں بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے نائب کپتان شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی گرفتاری دے دی ہے۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور کارکنان وہاں پہنچے گرفتاری دینے کے لیے تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر جب ایک قیدیوں کی وین لے کر آئی گئی تو شاہ محمود قریشی نعرے لگاتے ہوئے اس وین میں چلے گئے، اور ان کے ساتھ اعظم سواتھی، اسد عمر صاحب اور اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور بے شمار کارکنان بھی ان کے ساتھ اس قیدیوں کی وین میں چلے گئے۔ اور وہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ بحیثیت نائب کپتان مجھے فخر ہے کہ سب سے پہلے گرفتاری میں نے دی ہے۔ اور وہاں پہ اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری جیل بھرو تحریک آئین اور قانون اور انتخابات کے لیے ہے، ہماری جیل بھرو تحریک حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ اور پولیس نے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر دفعہ 144 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا۔ ان کے مطابق، پولیس کے مطابق، کہ دفعہ 144 نافذ تھی، اس کے باوجود احتجاج اور ریلی نکالی گئی۔ مقدمہ اب درج ہوگا لیکن گرفتاری ابھی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ پہلے تو یہ ہوتا رہا تھا ایک ہفتے پہلے تک کہ پہلے گرفتاری ہوتی تھی، مقدمہ بعد میں درج ہوتا تھا، لیکن اب جیل بھرو تحریک کے اتنا خوف ہے، اس قدر خوف ہے ان کو کہ مقدمہ ابھی کیا جائے گا لیکن گرفتاری ابھی نہیں کی جائے گی۔
اسے کہتے ہیں انقلابی رستہ۔ جیل بھرو تحریک کا خوف ابھی سے حکومت اور ان کے اتحادیوں میں موجود ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے صدر کو کہا کہ آپ نے غیر آئینی اقدام کیا ہے، لیکن کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں سردار لطیف کھوسہ صاحب جو سینئر وکیل اور سابق گورنر پنجاب اور پی ٹی آئی کے بڑے رہنماؤں میں بانی رہنماؤں میں شمار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ صدر نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا ہے، بلکہ آرٹیکل 6 اگر کسی پر لگا سکتے ہیں تو وہ چیف الیکشن کمشنر اور دونوں گورنرز پر لگے گا، صدر پر کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگے گا۔ انہوں نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا۔ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ آرٹیکل 57 میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہاں اسمبلیز اور ڈیٹ کا نہیں، ڈیٹس کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی ڈیٹس دے سکتے ہیں۔ تو ڈیٹس تو اگر قومی اسمبلی کا صرف اختیار ہوتا تو ڈیٹ لکھا ہوا ہوتا، لیکن یہاں صوبائی اسمبلیوں کا بھی اختیار ہے تو یہاں ڈیٹس لکھا ہے، تاریخیں صدر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے آج عمران خان صاحب پر حملے کیے اور کمال کے تانے دیے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ خود بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، بیٹے لندن میں ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ گرفتاری دو، جیل بھرو۔ طلال چودھری صاحب جس کا خود کا لیڈر گرفتاری، میں معافی چاہتا ہوں یہ سخت الفاظ استعمال کرنے کے لیے، لیکن جس کا خود کا لیڈر گرفتاری کے ڈر سے لاشیں پارسل کرواتا ہو، وہ دوسروں کو اگر گرفتاری کا تانا دیں گے تو کچھ جچتا نہیں ہے۔ یہ آپ کے اپنے لیڈر گرفتاری کے ڈر سے پچھلے 4 سالوں سے لندن میں چھپ کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے وزیر خزانہ صاحب پچھلے 5 سال تک ملک میں نہیں آئے، بلکہ اس قدر بیمار تھے کہ وینٹیلیٹر تک پہنچ چکے تھے، لیکن جیسے ہی حکومت بدلی، جیسے ہی وزارت ملنے کی امید آئی، بالکل سیدھے ہو گئے۔ آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کمر درد میں اس قدر مبتلا ہوتے تھے کہ عدالتوں میں پیشی نہیں کر سکتے تھے۔ کمر درد کا اس قدر کمر میں درد ہوتا تھا کہ اگر ان کو بختر بند گاڑی میں لے جایا جائے یا عام کرولا اور اس طرح کی بڑی گاڑیوں میں، لگژری گاڑیوں میں لایا جائے، تب بھی ان کی کمر میں درد ہوتا تھا۔ لیکن پچھلے 10 مہینوں سے ماشاءاللہ سے کیا علاج کیا ہے سہولت کاروں نے کہ ایک دفعہ بھی کمر میں درد نہیں ہوا۔ تو جن کے اپنے لیڈر گرفتاریوں کے ڈر سے بیرون ملک بھاگ جائیں نا، اور ان کے بچے اور ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب باہر ہوں، صرف ایک بیٹی کو آگے کیا وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ دوسروں کو تانے دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ عمران خان صاحب لاہور میں ہی موجود ہیں، آپ کے لیڈر لندن بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں وہ، تو آپ یہ تانے دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔